بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم الذین، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں، ومنہم، اور ان میں سے، الذین، وہ لوگ ہیں جو یؤذون النبی، جو تکلیف دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، لفظی طور پہ ہے کہ وہ کان ہے۔ یہ عربی زبان میں اذن اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کان کا کچا، یعنی جس نے جو بات کہی اس کی یہ مان لی، اس نے یعنی جو بھی سنا اس کو مان لیا، جو بھی سنا اس کو مان لیا، تو اس کو جو ہر سنی ہوئی بات کو مان لیتا ہے اس کو وہ اذن کہتے ہیں۔ اذن ویسے تو کان کو کہتے ہیں، تو اس کو کیا ہی کان دیا جاتا ہے۔ جیسے جاسوس کو عین کہتے ہیں۔ جاسوس کیا کرتا ہے کہ نظر رکھتا ہے، مسلسل نظر رکھنے کی وجہ سے اس کو عین کہا جاتا ہے، کہ وہ نظر رکھنے کی وجہ سے اس کو کیا ہی عین دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کی بات سننے کی وجہ سے جو وہ ہر ایک کی سن کر مان لے اس کو اذن کہہ دیتے ہیں۔ یہ بھی منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کی، یہ کہہ کر کہ آپ تو کانوں کے کچے ہیں، یعنی آپ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، جو بھی آ کے بات کرتا ہے۔ اور اس میں مسئلہ کیا تھا، اب مخلص ایماندار بھی آپ سے اپنی باتیں کرتے تھے، آپ ان کی بھی بات کا یقین کرتے تھے۔ منافق آ کے جھوٹ بھی بولتے تھے اور آپ ان کی بات کو بھی رد نہیں فرماتے تھے، آپ خاموشی سے سن لیتے تھے۔ تو آپ کے اس وصف کو انہوں نے اس پر محمول کیا کہ وہ کہنے لگے کہ آپ نعوذ باللہ کان کے کچے ہیں، آپ ہر ایک کی جو بھی بات آپ سے کہہ دے آ کے آپ مان لیتے ہیں۔ ان کی اس خصلت کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو تکلیف دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کان کے کچے ہیں۔ کوئی کہہ دیجئے اذن خیر لکم، اذن کان کا کچا ہونا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے۔ یؤمنو، وہ ایمان رکھتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں باللہ، ساتھ اللہ کے، ویؤمنو، اور آپ یقین رکھتے ہیں للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ مطلب کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر مسلمان کی بات کو سچا سمجھتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، تو یہ بات اگر جس طرح تم کہہ رہے ہو، تو اگر آپ، کیونکہ ظاہر ہے کہ منافق جو ہیں اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ہیں تو وہ بھی مسلمان، اور وہ مسلمان آ کے آپ سے کوئی بات کرتا ہے، آپ اگر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اصل میں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، حقیقت یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے ہر ایک کو کہ کون بندہ کس طرح سے بات کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کیسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ منافق لوگ ہیں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ ان کی باتوں کو رد نہیں فرماتے تھے، ان کو جھوٹا نہیں کرتے تھے۔ جیسے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جلدی اجازت کیوں دے دی ان کو، آپ کو جلدی اجازت دینی نہیں چاہیے تھی، تاکہ وہ ان کا جھوٹا ہونا واضح تو ہو جاتا۔ تو آپ کا خود یہ تھا کہ آپ ان کو جھوٹا ہونے کے باوجود بھی، جھوٹے ہونے کا پتہ ہونے کے باوجود بھی آپ ان کو جھوٹا کہتے نہیں تھے اور ان کو جھوٹا کرتے نہیں تھے۔ یہ آپ کی شفقت تھی، اور اس شفقت کا ہی وہ یعنی اسی کو ناجائز مطلب لے رہے تھے اس کا کہ نہیں وہ آپ کو ہر ایک کی بات کو مان لیتے ہیں۔ آپ سب کیا کرتے تھے کہ جو ایمانداروں کی بات تھی وہ آپ مان لیتے تھے اور آپ اس کو سن لیتے تھے، یقین کرتے تھے اس کا۔ منافق جو غلط بات کرتے تھے آپ ان کی بات سن لیتے تھے لیکن آگے سے جواب نہیں دیتے تھے، ان کو جھوٹا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ ان کی بات پر یقین کر لیتے تھے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صرف ان کو رد نہیں کرتے تھے۔ تو
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے مان لیا کہ تم جو کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، تو ہر ایک کی بات مان لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر ایک کی بات ماننا چھوڑ دیں اور تم منافقوں کی باتوں کو رد کرنا شروع کر دیں اور تمہیں جو ہے ایکسپوز کرنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بھی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو پھر شامت تو منافقوں کی آنی ہے، پھر وہی پکڑے جائیں گے، وہی جو ہیں وہ منافق جو ہیں وہ سارے ایمانداروں کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے، پھر انہیں سزا ملے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کان کے کچے ہیں، تو یہ کان کا کچا ہونا تمہارے لیے ہی بہتر ہے، ورنہ تم نے ہی پکڑے جانا تھا اور تم نے ہی ذلیل ہونا تھا لوگوں کے۔ تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے ساتھ، اور آپ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین رکھنا علموں میں نہیں، ایمانداروں کے لیے کہ آپ ایمانداروں کی بات کا یقین کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت ہے، یعنی اگر ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں تو یہ رحمت ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے منکم، تم میں سے۔ تو اہل ایمان کے لیے تو یہ بات بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں اور ہر ایک کی بات کو آپ مانتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، اس لیے کہ وہ اہل ایمان ہیں اور وہ بات ہی سچی کرتے ہیں اور ان کی بات کو مان لیا جاتا ہے، ان کے لیے تو یہ رحمت ہے اس لحاظ سے۔ اور تمہارے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ تم ننگے ہونے سے بچ جاتے ہو، تم ایکسپوز ہونے سے بچ جاتے ہو۔ والذین، اور وہ لوگ، ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں ڈگری بھی جاری فرما دی کہ والذین، اور وہ لوگ یؤذون، جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی کہتے ہیں کہ صدقات میں آپ خیانت کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور کبھی کہتے ہیں نکانوں کے کچے ہیں، تو جو گستاخیاں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لہم، واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے، لکم، واسطے تمہارے، واسطے تمہارے سے مراد یہاں تمہارے سے مراد کون ہے؟ ایماندار صحابہ کرام، کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے تمہارے لیے، لیرضوکم، تاکہ وہ راضی کریں تمہیں۔ جب ان کی آپس کی کچھ باتیں ایماندار مسلمان سن لیتے یا کوئی ان کی کسی قسم کی شرارت کی خبر مسلمانوں کو ہوتی تو مسلمان ان پر اعتراض بھی کرتے، ان سے جھگڑتے بھی کہ تم نے یہ کہی ہے بات، تو وہ قسمیں کھاتے، قسمیں کھا کھا کر ان کو یقین دلاتے تاکہ ایماندار جو ہیں وہ ان کے دلوں میں جو ان کے بارے میں میل آ گئی ہے وہ باتوں کو سن کے وہ ختم ہو جائے، تو ان کو قسمیں کھا کھا کے راضی کرنے کی کوشش کرتے اہل ایمان کو۔ وہ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم، تمہارے لیے، لیرزقکم، کہ وہ راضی کریں تمہیں۔ اور وہ باتیں کیا ہوتی تھی؟ باتیں بھی اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی ہوتی تھی، اہل ایمان اس پر سیکھ پا ہوتے، پھر وہ قسمیں کھاتے کہ نہیں ہم نے ایسا کہا ہی کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی ہمیں، یا تم نے غلط سنا ہے یا کوئی اور، اس طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتے اور راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمانداروں کو تو راضی کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جو ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جن کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جن کے بارے میں یہ توہین آمیز اور تحقیر آمیز باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمہیں تو راضی کرنا چاہ رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ و رسولہ، اور اس کا رسول، احق کو زیادہ حقدار ہے کہ ان یرضوہ، کہ وہ راضی کریں اس کو۔ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں، تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ایمانداروں کے سامنے قسمیں کھا کے سچا بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ نہ کرتے اور اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا خیال رکھتے، تو ان کی پرواہ نہیں کرتے اور ایمانداروں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ و رسولہ، اور آپ کا رسول، احق کو، اس کا رسول احق کو زیادہ حقدار ہے کہ ان یرضوہ، کہ وہ راضی کرے اس کو، ان کانوا، اگر ہیں وہ مؤمنین ایماندار۔ علم یعلموا، علم کیا نہیں، یعلموا وہ جانتے، یا کیا نہیں انہوں نے جانا، کیونکہ
کیونکہ لم جب آ جاتا ہے فعل مضارع سے پہلے تو اس کا معنی ماضی کا ہوتا ہے. تو الم یعلموا، یعلمون ویسے تو ہوتا ہے وہ جانتے ہیں یہ جانیں گے، لیکن لم آ جانے سے یہ ماضی ہو جائے گا. الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہو یہ کہ وہ من یحادد اللہ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّا پس یہ کہ لہو واسطے اس کے، نارا جہنم آگ ہے جہنم کی، خالدن ہمیشہ کے طور پر یا ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں، یا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. ذالکا وہ یہ الخزی العظیم، رسوائی ہے بہت بڑی. تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جانا یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہے. یہ منافق لوگ جو ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہے، یہ نہیں ان کو پتہ چلا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل کے نازل کر دی جائے، علیہم ان پر سورت، کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے ان کو، بما ساتھ اس چیز کے جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں. کافر حرکت خوف زدہ رہتے ہیں، منافق ہر وقت ان کو دھڑکا لگا رہتا کہ ان بندوں کو تو قسمیں کھا کے اور راضی کرنے کی کوشش کرتے، لیکن خدشہ یہ رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی آ جائے اور کوئی ایسی صورت نہ بھیج دی جائے جس میں ہمارے بارے میں بتا دیا جائے ہماری حرکتوں کے بارے میں، اور وہ سوچیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، وہ جو ہمارے خفیہ راز ہیں، وہ کہیں آیات کی صورت میں اور صورتوں کی صورت میں نازل نہ کر دیے جائیں. اس بات سے وہ ڈرتے رہتے تھے. تو ان کا یہ ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا کہ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل کے نازل کر دی جائے، علیہم ان پر سورت، کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے ان کو، بما ساتھ اس چیز کی جو فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے. قل آپ فرما دیجئے، استہزئوا مذاق اڑاؤ. یعنی وہ اصل میں کرتے کیا تھے کہ وہی آپس میں بیٹھ کے جو تھے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور ڈرتے بھی یہ رہتے ہیں، دھڑکا لگا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ تم لگے رہو مذاق اڑانے. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ مُخْرِجٌ نکالنے والا ہے، مَا تَحْذَرُونَ جو تم ڈرتے ہو، جس چیز سے تم ڈرتے ہو نا اس کو اللہ تعالیٰ نکال کر رہے گا. تو یہی آیات بھی ان کی خصلتوں کو یہ اظہار ہو رہا ہے ان کے اندر، اور ان کی وہ خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور یہی کچھ ان کے دلوں میں تھا جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تم اڑاؤ مذاق، لیکن بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نکالنے والا ہے جو تم جس چیز سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِنْ اور ضرور اگر سألتہم آپ سوال کریں ان سے، پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ ضرور وہ کہیں گے، انما سوائے اس کے نہیں، کننا ہیں ہم، نخوض شغل کرتے یا بس بات چیت کرتے، نخوض ہم بات چیت کرتے ہیں، ونلعب اور ہم کھیلتے ہیں. یعنی ہم تو ایسے شغل میں بات کر رہے تھے جی، ہم تو ایسے کھیل میں بات کر رہے تھے. جب یعنی ان سے پوچھا جاتا، ایماندار پوچھتے یا نبی علیہ السلام پوچھتے، آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا، یا آپ کو ویسے مسلمانوں سے پتہ چلتا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اس طرح کا مذاق انہوں نے اڑایا ہے. جب ان سے پوچھا جاتا کہ ہمیں تم نے یہ بات کہی ہے، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ ضرور یہی جواب دیں گے، نہیں جی ہم تو ایسے بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، نخوض ہم تو بس بات کر رہے تھے، ونلعب ہم کھیل رہے تھے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتی اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولی اور اس کے رسول کے ساتھ تم تستہزئون مذاق اڑاتے. یہ مذاق کی بات تم نے اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کی آیات کے بارے میں کرنی ہے، یہی تمہیں ملے ہیں مذاق اڑانے کے لیے. مذاق کی بات اگر کرنی ہے، شغل کی بات کرنی ہے تو اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں. اس پر مفسرین نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات یہاں بیان فرمائی ہے کہ
دین کی بات کا مذاق اڑانا، اللہ کے حکم کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول کا یا اللہ کے رسول کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، وہ چاہے مذاق سے بات کی جائے، وہ مذاق اڑانے والا شخص جو ہے وہ اڑا ہی تب رہا ہے، اس کے دل میں اس کی تعظیم نہیں ہے، اس کے دل میں عزت و احترام نہیں ہے، وہ بندہ کچھ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے، جو اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے یا ان کی کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے، وہ ہے کافر۔ اور کچھ کی رائے، اختلاف صرف اتنا ہے، کچھ کی رائے ہے کہ کافر نہیں، وہ منافق ہے، یا وہ کافر ہے یا وہ منافق ہے، دونوں میں سے ایک وہ شخص ضرور ہے۔ سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ سچا مومن کبھی وہ دین کی بات جو ہے اس کی توہین کرے، دین کی بات کا مذاق اڑائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اسی خصلت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگ جب ان سے پوچھو تو کہتے جی نہیں، میں نے تو ہمیں ہنسی میں بات کی تھی، میں نے تو ہمیں مذاق کیا تھا۔ بھائی مذاق اللہ کے بارے میں کرنا ہے تم نے، اللہ کی آیات کے بارے میں کرنا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں کرنا ہے، کیا ان کا تم مذاق اڑاؤ گے؟ اور یہ مذاق اڑانے کی خصلت صرف کافر یا منافق کی ہو سکتی ہے، اللہ کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول کا۔ کافر یا منافق تو مذاق اڑا سکتا ہے، کوئی مومن یہ نہیں کر سکتا۔ یہ مقصد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے بیان فرمانے کا۔ تو کافی ہے اپنی ایک اور چلیں جی، رکوع پورا کرنا ہے، کر لیں جی۔ لا تعتذروا، نہ تم معذرت کرو، قد کفرتم، بے شک کفر کیا تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ اصل میں یہ آیت ہے جو کہتے ہیں نا وہ کافر ہو گیا، وہ اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا مذاق اڑایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب معذرتیں نہ کرو، بہانے نہ بناؤ کہ نہیں جی وہ تو اس طرح سے بات ہوئی تھی، وہ تو جی اس طرح سے ہوئی تھی، اب مطلب اپنی صفائیاں پیش کرتے ہو، اب صفائی پیش نہ کرو۔ لا تعتذروا، نہ تم معذرت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ کہ ایماندار ہو اور ایمان کا اس کا دعویٰ ہو اور مذاق اڑائے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی آیات کا، اللہ کی آیات کا، یہ تو کفر ہے ایمان لانے کے بعد۔ قد کفرتم، بے شک کفر کیا ہے تم نے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ پھر فرمایا کہ ان نعفو عن طائفۃ منکم، یہاں ان میں جو ہے اگر کے معنی میں نہیں ہم کریں گے، یہ کہ ان نعفو، یہ کہ ہم معاف کر دیں گے، عن طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، وَنُعَذِّبُ، اور ہم عذاب کریں گے، طائفۃ، ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ کانو ہیں وہ مجرمین، مجرم۔ اصل میں یہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت ہے، تھے سارے ہی منافق، مذاق اڑانے والے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہوں نے کفریہ عمل کیا ہے، لیکن پھر فرمایا کہ ان کو ایک آپشن بھی دیا، ان کو یہ راستہ بھی دیا کہ اگر تم میں سے یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں دین کا اور یہ کفر کرنے والے ہیں، اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں اور آئندہ کے لیے معافی مانگ کے اللہ سے مغفرت مانگ کے وہ سچے مومن بن جاتے ہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر نہیں، جو نہیں مانگیں گے، جو معافی نہیں مانگیں گے اور مغفرت نہیں مانگیں گے، توبہ نہیں کریں گے اور لگے رہیں گے اس بات پر، ان کو پھر ہم پکڑ لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک راستہ دکھایا کہ تمہارے پاس بھی ایک موقع بھی ہے یہ کفریہ حرکت کر کے بھی، کہ تم اپنے اس کفریہ حرکت کی معافی اگر مانگ لو، توبہ کر لو، تو تم میں سے ایک گروہ کو ہم معاف کر دیں گے، کن کو؟ جو توبہ طائب ہو جائیں گے، اور ایک گروہ کو پھر ہم عذاب کریں گے، کیونکہ جو پھر بھی یہ موقع دینے کے باوجود بھی کہ اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں ہم معاف کر سکتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہ کریں تو پھر وہ ہیں ہی مجرم ڈھیٹ، ایسے کو پھر ہم عذاب دیں گے۔ تو ان نعفو، یہ کہ ہم معاف کر دیں گے، ان طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، ہم عذاب کریں گے، طائفۃ، ایک گروہ کو، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ کانو ہیں وہ مجرمین، مجرم۔ آج کا سبق دوہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومنہم، اور ان میں سے، الذین، وہ لوگ ہیں جو یؤذون النبی، جو ایذا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تکلیف دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن،
وہ کان کے کچے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اذن، کان کا کچا ہونا، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ کے، ویؤمن اور وہ یقین کرتے ہیں، للمومنین ایمانداروں کے لیے، ورحمت اور رحمت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، والذین اور وہ لوگ، یؤذون جو تکلیف دیتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول کو، لہم واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں ساتھ اللہ کے، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم کہ وہ راضی کر دیں تمہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کا رسول، احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یرضو یہ کہ وہ راضی کریں اس کو، ان کانو اگر ہیں وہ مؤمنین ایماندار۔ الم یعلموا کیا نہیں انہوں نے جانا، انہو یہ کہ وہ، من یحادد اللہ جس نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ بس یہ کہ واسطے اس کے، نار جہنم آگ ہے جہنم کی، خالداً فیہا ہمیشہ رہنا والا ہے اس میں، ذالک الخزی العظیم وہ رسوائی ہے بہت بڑی، یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل یہ کہ نازل کی جائے، علیہم ان پر سورت کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے ان کو، بما ساتھ اس کے جو، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا آپ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، ان اللہ بے شک اللہ، مخرج نکالنے والا ہے، ما تحذرون جو تم ڈرتے ہو یا جس چیز سے تم ڈرتے ہو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن اور ضرور اگر، سألتہم آپ سوال کریں ان سے یا تم سوال کرو ان سے، لَيَقُولُنَّ ضرور وہ کہیں گے، انما سوائے اس کے نہیں، کننا تھے ہم، نخوض بات کرتے، ونلعب اور کھیلتے، قل کہہ دیجئے اب اللہ ہے کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتی اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولی اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم ہو مذاق کرتے، لا تعتذروا نہ تم معذرت کرو، قد کفرتم بے شک تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، ان نعفو یہ کہ ہم معاف کر دیں گے، ان طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب کریں گے، طائفتن ایک گروہ کو، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کانوں ہیں وہ مجرمین مجرم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔